کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک شخص پوری انسانیت کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی نقصان سے شروع ہوتی ہے، امید پر پہنچتی ہے اور ایک ایسے شخص پر ختم ہوتی ہے جو آج دنیا میں موجود ہر انسان کا جد امجد ہے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندوہناک واقعے سے۔ دنیا میں پہلا قتل ہو چکا تھا، ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا تھا، اور اس ایک واقعے نے سمجھے انسانیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب سوچئے ذرا، ایک بیٹا تو دنیا سے چلا گیا اور دوسرا گناہ کے راستے پر نکل پڑا۔ اس گہرے دکھ کے عالم میں حضرت آدم اور حوا نے اللہ سے دعا کی، ایک ایسی نیک اولاد کی دعا جو ان کے مشن کو، اس خدائی پیغام کو آگے بڑھا سکے۔ دیکھیں، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے راستے کتنے الگ تھے۔ ایک طرف حابیل جو نیک اور فرما بردار تھے، دوسری طرف قابیل جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ فرق اتنا واضح تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انسانیت کو اب ایک نئے، ایک سچے رہنما کی شدید ضرورت ہے۔ تو اس شدید غم کے باوجود حضرت آدم اور حوا نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جو بیٹا انہیں عطا ہوا، اس کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، شیت، جس کا مطلب ہے عطیہ خداوندی، یعنی خدا کا تحفہ۔ واقعی وہ ایک ایسا تحفہ تھے جو اس ٹوٹی ہوئی دنیا کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے۔ تو خیر، خدا کا تحفہ تو آ گیا، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے انہیں تیار کیسے کیا گیا؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کوئی عام بیٹے نہیں تھے، وہ تو بالکل اپنے والد حضرت آدم کا عکس تھے، شکل و صورت میں بھی اور کردار میں بھی، اور اسی لیے حضرت آدم نے اپنی ساری حکمت، اپنا سارا علم ان کی تربیت پر لگا دیا۔ اور یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں تھی۔ سوچئے ذرا، انہیں براہ راست دنیا کے پہلے انسان سے علم مل رہا تھا۔ جنت کے قصے، نیکی اور بدی کا فرق، یہاں تک کہ آنے والے وقت کی خبریں، جیسے طوفان نوح کی پیشین گوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم کی زندگی، جو کہ 960 سال پر محیط تھی، اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنی میراث کسی کے حوالے کریں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم نے حضرت شیس کو صرف اپنا جانشین ہی نہیں بنایا، بلکہ انہیں ایک بہت گہری، ایک بہت خاص نصیحت کی، ایک ایسی بات جس نے انسانیت کے پہلے دن کو آخری نبی سے جوڑ دیا تھا۔ تو حضرت آدم کے انتقال کے بعد اب ساری ذمہ داری حضرت شیس کے کندھوں پر آ گئی۔ اب ان کا اصل کام شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں نبوت کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا تھا۔ اور انہیں جو علم ملا وہ بھی کوئی عام علم نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کل 100 الہی صحیفوں میں سے 50 یعنی پورے آدھے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس سے ان کے مرتبے اور ان کی حکمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا مشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کے ایمان کو پکا کرنا، اور دوسرا قابیل کی جو نسل تھی، جو بت پرستی میں پڑ گئی تھی، اسے واپس سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا۔ اور جو تعلیمات انہوں نے دیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام سکھایا۔ یہ صرف عبادات کی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، غصے پر کیسے قابو پانا ہے، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، یہ سب باتیں شامل تھیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ حضرت شیت کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، ان کا وراثہ آج بھی اسی لمحے ہم سب میں زندہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آج اس زمین پر موجود ہر ایک انسان دراصل انہی کی اولاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حابیل کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور قابیل کی جو نسل تھی وہ آگے چل کر حضرت نوح کے طوفان میں ختم ہو گئی۔ تو بچی کس کی نسل؟ صرف حضرت شیس علیہ السلام کی۔ اور یہ رہنمائی کا سلسلہ یہاں رکا نہیں، یہ ایک زنجیر کی طرح آگے بڑھتا رہا، باپ سے بیٹے کو، حضرت شیت سے ان کے بیٹے انوش کو، پھر انوش سے کینان کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر بھی اسی نسل سے تھے۔ چلیں اب کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیت کے آخری دن کیسے گزرے اور انہوں نے اپنے پیچھے کیا ورثہ چھوڑا۔ پوری 912 سال کی ایک لمبی زندگی انسانیت کی رہنمائی میں گزارنے کے بعد حضرت شیس نے بھی وہی سنت قائم رکھی جو ان کے والد نے کی تھی۔ انہوں نے یہ عظیم ذمہ داری اپنے بیٹے انوش کے حوالے کی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ آج تک کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی آخری آرام گاہ کہاں ہے۔ روایات میں 3 جگہوں کا ذکر ملتا ہے: غزہ، عراق کا شہر موصل اور یہاں تک کہ ہندوستان میں ایودھیا کا بھی۔ حتمی سچ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آخر میں حضرت شیس کی کہانی صرف ایک نبی کا قصہ نہیں ہے، یہ امید کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کیسے گہرے سے گہرے غم کے بعد بھی ایک نیکی جنم لے سکتی ہے، اور وہ ایک نیکی پوری انسانیت کا مستقبل طے کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک نیک انسان کی میراث کتنی دور تک جا سکتی ہے۔